بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اصول ہے، یعنی کہ ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی پیغمبر کو اصحاب مل جائیں، یعنی ساتھی مل جائیں، تو ایک جماعت بن جاتی ہے اور جس پر اللہ کی مدد اور نصرت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری امت میں بھی کسی برحق امیر کو فرما بردار مأمور مل جائیں، کارکنان مل جائیں، ساتھی مل جائیں، یا باہمت مامورین کو، یعنی کہ باہمت کارکنان کو اگر ایک بہادر امیر مل جائے تو ایک جماعت بن جاتی ہے۔ تو اس جماعت پر بھی اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت نازل ہوتی ہے۔ تو اس مدد اور نصرت کے نتیجہ میں کفر کی بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ اور یہ اصول ہمیں ملتا ہے قرآن و حدیث سے۔ وہ اس طرح کہ اگر ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات پڑھیں، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا مقابلہ اپنی قوم کے ساتھ تھا۔ قوم کے جابر، ظالم، متکبر اور سرمایہ دار لوگ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو کہتے تھے کہ جو لوگ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے، انہیں اور خود شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بستی سے نکال دو، اس شرط پر یا تو وہ اپنے دین کے اندر، یعنی اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر واپس لوٹ آئیں۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کہتے کہ اگرچہ ہم اس دین کو، آپ کے طور طریقوں کو، آپ کی رسم و رواج کو اگرچہ ہم برا مانتے ہیں، پھر بھی لوٹ آئے، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو، جو ان کے حواری تھے، ان کے ساتھی تھے، انہیں ایک اصول بتلایا، انہیں ایک چیز بتلائی اور ایک وظیفہ بتلایا کہ اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سرمایہ دار، یہ ظالم لوگ، یہ جتنے بھی وڈیرے ہیں، یہ تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ وہ اصول تھا، وہ قاعدہ تھا، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا، اللہ کی ذات کے اوپر کیا کرنا؟ بھروسہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اسی چیز کو بیان فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم کے ان متکبرین، تکبر کرنے والے سرداروں نے کہا کہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام لنخرجنک یا شعیب، کہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو والذین آمنوا معک من قریتنا، کہ ان لوگوں کو جو شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتے ہیں انہیں اس بستی سے نکال دو۔ او لتعودن فی ملتنا، اگر شعیب علیہ الصلاۃ والسلام پھر اس دین کے اوپر، جو دین ہمارا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا ہے، اس کے اندر لوٹ ہے تو پھر انہیں رہنے کی گنجائش ہے۔ قال اولو کنا کارہین، شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ یہ ظلم کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہو باوجود اس کے کہ ہم آپ کے دین کو، آپ کے طور طریقوں کو ناپسند کرتے ہیں، کارہین، اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کی بات نہیں مانی، بلکہ اپنے ہی ماننے والوں سے کہا کہ تم اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ کرو۔ تو اللہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا، کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو وظیفہ کیا بتلایا؟ علی اللہ توکلنا، کہ ہم اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جن جن کاموں میں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا، تو اللہ رب العزت نے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو کامیاب فرمایا۔ اور ان لوگوں کو جنہیں اپنی معیشت کے اوپر، اپنی اکانومی کے اوپر، اپنے سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر ایک غرور تھا، ایک فخر تھا، تکبر تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، اللہ نے انہیں ایسا تباہ و برباد کیا، ایسا نیست و نابود کیا، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ دنیا میں تھے ہی نہیں۔ آج بھی حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے ماننے والوں کا تذکرہ ملتا ہے،
لیکن وہ متکبرین، وہ سردار جو شعیب علیہ السلام کو ان کی بستیوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا تذکرہ عذاب کی صورت میں ملتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب اور اللہ کی لعنت آئی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ابتدا میں جو دعوت دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند نوجوان موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وقت کا ایک جابر ظالم بادشاہ تھا، جو صرف اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا، فرعون۔ اس کا ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ذات کے اوپر، ان کی نبوت کے اوپر جو ایمان لائے تھے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومی، یعنی بنی اسرائیل کے چند لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، اگرچہ بعد میں پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حالت میں جب قوم اور ان کے نوجوان مغلوب تھے، مظلومیت کی شدت میں تھے اور بے بسی کی حالت میں تھے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی ان نوجوانوں کو ایک نسخہ بتلایا۔ وہ نسخہ تھا اللہ کی ذات کے اوپر کیا کرنا؟ توکل کرنا۔ فرمایا کہ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، فعلیہ توکلوا، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی ذات کے اوپر توکل کا ایک وظیفہ بتلایا، تو اللہ رب العزت نے کیا انعام دیا، کیا انجام دیا، اور ان کا انجام کیا کیا؟ فرمایا کہ علی اللہ توکلنا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں۔ بے سر و سامانی کی حالت میں، جب اسباب کچھ نہیں تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں ان نوجوانوں نے، بنی اسرائیل نے ایک بہادر امیر کی قیادت میں ایک جابر بادشاہ کا مقابلہ کیا، وقت کے فرعون کے ساتھ لڑ کھڑے اور مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، انہوں نے یہ دعا کی کہ ہم اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ظالم قوم کے فتنہ سے محفوظ فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں نجات دے کافر قوم سے۔ تو اللہ رب العزت نے جب ان لوگوں نے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا، توکل کیا، کامل بھروسے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، تو اللہ رب العزت نے انہیں نجات ایسی دی کہ سمندر سے وہ گزر کے جا رہے ہیں، اسی سمندر میں فرعون غرق ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح موجودہ حالات میں مسلمانوں کے جو مامورین ہیں، ان میں تو کچھ غیرت، ان میں تو کچھ جذبہ ہے، لیکن جو امیر ہیں، عمراء ہیں، وہ حکومت کی صورت میں ہوں، بادشاہ وقت ہوں یا کوئی وزراء ہوں، ان کے اندر بھی اگر یہ دونوں چیزیں آ جائیں، یعنی مامورین کے اندر بھی حمیت اور غیرت ہو اور ان امیروں کے اندر بھی غیرت ہو، بہادر ہوں اور توکل اللہ کی ذات کے اوپر کر کے اور کفار کو آنکھیں دکھائیں، تو میرے خیال سے آج دنیا کے اندر کوئی ایسا کافر نہیں ہے جو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن جب مسلمان خود اپنے آپ کو مظلوم، اپنے آپ کو کمزور، اپنے آپ کو سست ظاہر کرتے ہیں تو دشمن قوی ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان ہمت کرے گا، مسلمان طاقت دکھلائے گا، مسلمان اپنی ایمانی غیرت دکھلائے گا، جب مسلمان آنکھ دکھلائے گا، تو کافروں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اسی لیے مسلمان بھی آج یہی دعا کریں، علی اللہ توکلنا، ہم اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتے ہیں اور اللہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور مسلمان یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔